بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ادب سے جڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، میں بارہا یہ بات آپ کی سماعتوں تک منتقل کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی بزم شاعری میں اتنی قداور شخصیات شریک ہوتی ہیں، شرکت کرتی ہیں، ہمیں ان سے ملاقات کا، ان سے گفتگو کا، ان کے کلام سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں پروگرام بزم شاعری پر کہ وہ اپنے عہد کے نمائندہ شعراء کو بھی مدعو کرتے ہیں، اور وہ نمائندہ شعراء بلا کسی جواز کے اپنی محبتوں کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی تعلق سے آج ہماری پروگرام بزم شاعری میں موجود شخصیت ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی شاعری کو وہ صرف اپنے لیے لے کر چل رہے ہیں، بلکہ ان سے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں، دنیا بھر میں مدعو کیے جاتے ہیں۔ نوجوان نسل کے تعلق سے پاکستان کے واحد نمائندہ شاعر ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ٹک ٹاک کی بنیاد پر اور دیگر سوشل میڈیا کی بنیاد پر بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس انہیں پسند کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ان کی پسند جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور وہ چند دنوں میں منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے یہاں شاعر موجود ہے، جو پاکستان کا مان ہے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، نہ صرف ہم سب بلکہ ہر وہ شخص جو اردو بولتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں رحمان فارس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قیصر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فارس۔ میں پروگرام کے آغاز ہی میں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں بزم شاعری میں تشریف لائے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قیصر بھائی، میں بھی آپ کے توسط سے عامر مسعود شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں تہہ دل سے، اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مقبولیت اور قبولیت دونوں درجوں پہ بہت عرصے سے فائز ہو چکا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ آپ کی طبیعت کی روانی اور گفتار کی ایک چاشنی شامل ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس چینل کی مسلسل ادب پروری بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ فارس۔ آپ چونکہ یہاں ایک بہت اچھا مشاعرہ ہوتا ہے موٹا پیلیس میں، اس کی انتظامیہ نے خاص طور سے آپ کو کراچی مدعو کیا، اور انہی دنوں آپ کو ملک سے باہر بھی جانا تھا، اور آپ نے اپنی ترجیحات میں یہ رکھا کہ کراچی میں جو مشاعرہ ہے اسے پہلے اس کو اٹینڈ کیا جائے، اس میں شرکت اپنی یقینی بنائی جائے۔ آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ فارس، ہم نے یہ دیکھا کہ جس دور میں آپ شاعری کی جانب بڑھے، راغب ہوئے، یا شاید شاعری کی دیوی آپ کی جانب راغب ہوئی، آپ کی جانب بڑھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے نوجوان آپ کے ساتھ اس دنیا میں، شعری دنیا میں داخل ہوئے، اور پھر وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ وہ تمام غائب ہوتے چلے گئے، اور ان تمام کی موجودگی میں ایک توانا، ایک طاقتور آواز بن کر ابھری رحمان فارس کی۔ وہ دنیا بھر کے مشاعروں کی ضرورت بھی بنے، اور نہ صرف مشاعروں کے بلکہ اپنی کتاب کے تعلق سے ان کی کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس عہد میں آپ کی کتاب کو پذیرائی حاصل ہوئی کہ جب قاری کا اور کتاب کا رشتہ کمزور پڑتا گیا۔ تو فارس، اب تک کا جو آپ کا شعری سفر ہے، اسے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خسارے کا سودا رہا یا کوئی بہتر عمل ہے؟ اس پر آپ تفصیلی بتائیے۔ قیصر بھائی، بہت اچھا جامع سوال ہے، آل انکمپسنگ سب چیزیں اس میں سفر کے حوالے سے سب سٹیپس شامل ہیں۔ میں اگر اس کو مختصر الفاظ میں کہنا چاہوں تو میں یہی عرض کروں گا کہ شعر میرے لیے دعا، رضا اور عطا کا معاملہ ہے۔ بہت اچھے۔ میں نے ہمیشہ سخن کا آغاز دعا سے کیا ہے تاکہ رضائے
رب اظہار حاصل ہو سکے واہ۔ اور پھر شعر کی عطا ہو سکے. تو ان تینوں بتدریج جو مدارج سے میں گزرا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کروں میں کم واہ، ہے. واہ۔ اور میرے لیے تو یہ منافع ہی منافع ہے. الحمدللہ خسارہ بالکل کہیں بھی واہ۔ مجھے اس میں ذرہ برابر بھی کہیں احساس نہیں ہوا. اس کی وجہ شاید الحمدللہ صاف ظاہر ہے کہ کیفیت اور بنت کے ابتدائی درجات پہ مبتدی یا نوآموزی اور نومشقی کے عالم میں مبتدی اور طالب علم کے طور پہ سیکھنے کی حیثیت سے جب میں نے سٹارٹ کیا اس وقت سے لے کے آج کے دن تک الحمدللہ پرخلوص دوستوں، محبتی احباب کا واہ۔ ساتھ اور رہنمائی حاصل رہی ہے. بہت تو اس حوالے سے بھی یہ ایک ہمیشہ منافع کا سودا واہ، رہا ہے واہ، واہ۔ کہ آئی ہیو آلویز گینڈ ناٹ لاسٹ اینی تھنگ. بہت اور ساتھ میں یہ کہ نیشنل لیول سے الحمدللہ گلی محلوں کے اور تھڑوں نکڑوں کے واہ۔ مشاعروں سے لے کے اور نیو یارک، واشنگٹن، یورپ، مڈل ایسٹ، انڈیا کے مشاعروں واہ۔ تک یہ ایک سفر جو ہے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا سے پہلے کا سفر تھا بے شک۔ اور اس پہ یعنی ایک دہائیوں کا سفر ہے. جی ہاں۔ اور اس کے پیچھے الحمدللہ اللہ کی عطا، والدین کی دعاؤں، آپ جیسے احباب کی کرم فرمائیوں اور میرے تمام ناظرین اور شائقین اور سامعین اور فینس کی محبتوں کے بعد ایک ریاضت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. اور جس میں یہ ہے کہ میرے نزدیک شعری سفر میں میں نے الٹے قدم و سفر شروع کیا. یعنی میں روایت سے شروع ہو کے جدیدیت کی طرف عصر حاضر تک پہنچا ہوں. میرا یہی خیال ہے کہ جیسے ایک فاسٹ باؤلر جو ہے اس کو جتنا پیچھے سے دوڑ کر آئے اتنا ہی آگے تیز بال پھینکے گا. ایک تیر کمان کی مثال لے لیجئے کہ کمان کو جتنا پیچھے کھینچا جائے اتنا ہی تیر آگے کی طرف سفر کرے گا. تو میں نے تو ہمیشہ، اور ایک اور بات جو کہ آج کل شوم قسمت سے اور بہت انفارچونیٹلی بہت ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے عصر حاضر کے نسل نو کے بیشتر شاعروں میں، کہ 1.5 مصرع کہہ چکنے کے بعد میر و غالب ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے اور اپنا ادبی قد و قامت کو یہ ان کے برابر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں بذام خود خبت عظمت کے اس مقام پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک شاید میر و غالب اپنے عروج میں بھی نہ ہوں. تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو ہم تو ایک بھی دن سینئر اور بھائی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور چاہے وہ ہمارے لیے اچھے احساسات کا مالک ہو یا نہ ہو تو ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو عطا بھی اسی وجہ سے تبھی ہوتا ہے. بے شک بے شک. مجھے وہ آپ کی گفتگو کے تعلق سے ایک شعر یاد آیا، آپ اجازت دیجئے تو میں عرض کروں کہ جو آپ نے گفتگو کی اور تمہیدی طور پر آپ نے فاسٹ بالر کا بتایا کہ وہ دور سے آتا ہے کہ سرزمین شاعری پر یوں سفر کرتا ہوں میں، سرزمین شاعری پر یوں سفر کرتا ہوں میں، ایک قدم آگے کی جانب 2 قدم پچھلی طرف، ہے نا. تو ہمیں تو اچھی شاعری کے لیے بھی میر اور غالب اور انہیں دیکھنا ہوتا ہے. یعنی شاعری اگر آپ کو بہتر شاعری کرنی ہے تو آگے نہیں بلکہ آپ کو پیچھے کی جانب دیکھنا پڑتا ہے. تو غرض بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ، اور ہماری دلی خواہش یہ ہے، بلکہ ہماری اور ان ہزاروں لاکھوں کروڑ احباب جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی چاہیں گے کہ رحمان فارس سے کلام سماعت کیا جائے. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کچھ کلام میں پیش کر دیتا ہوں. کچھ آپ کا تو ایک بہت لمبا عرصہ، ایک بہت قداور نابغہ روزگار، نادر روزگار شخصیت یعنی جون ایلیا جو کہ اس شہر کا مان، فخر، بھرم، بھروسہ اور یقین، اعتماد بھی ہیں، ان کے ساتھ گزرا ہے. تو ان کی زمین ہے کہ یہ میرا مشورہ ہے، التجا نہیں. اس میں کچھ اشعار آپ کے توسط سے تمام محبتی سامعین اور ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ تو میرے روکھے پن پر تل ملا نہیں، واہ، تو میرے روکھے پن پر تل ملا نہیں، کیا کہنے، میں جتنا بے مروت اب ہوں تھا نہیں. بہت اچھے فارس، واہ. تو میرے روکھے پن پر تل ملا نہیں، واہ واہ. میں جتنا بے مروت اب ہوں تھا نہیں. واہ. میرے اشکوں کو مت بہلائیں جائیں، واہ. میرے اشکوں کو مت بہلائیں جائیں، واہ. میرے اشکوں کو مت بہلائیں جائیں، یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں. بہت اچھے، یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں. خوبصورت، واہ. اور خوشی بے حد سہانی کیفیت ہے، واہ. خوشی بے حد سہانی کیفیت ہے، مگر غم سے زیادہ دیر پا نہیں. بہت اچھے فارس، مگر غم سے زیادہ دیر پا نہیں.
اور قیصر بھائی یہ شعر دیکھیے گا بطور خاص کے، تو کیا تیرا نہیں ہے تیرا منکر، واہ، تو کیا تیرا نہیں ہے تیرا منکر، تو واہ، کیا تیرا نہیں ہے تیرا منکر، تو کیا تو اپنے منکر کا خدا نہیں، بہت اچھے، بہت تو اچھے، کیا تو اپنے منکر واہ کا خدا نہیں، واہ واہ اور محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، واہ، محبت ہو گئی کہنا غلط ہے، محبت زندگی ہے واقعہ نہیں، بہت اچھے، محبت بہت اچھے، زندگی ہے واقعہ نہیں۔ واہ اور مقطع دیکھیے گا کہ تکلف چھوڑ فارس واہ، پاؤں پڑ جا، خوبصورت، تکلف چھوڑ فارس، پاؤں پڑ جا، واہ، تکلف چھوڑ فارس پاؤں پڑ جا، ابھی وہ جانے والا ہے گیا نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے، ابھی وہ جانے والا ہے بہت اچھے، گیا نہیں، واہ تو میرے اچھا۔ اور اس میں ایک شعر رہ گیا کہ چلو مانا نہیں جو نے لیا میں، واہ، چلو مانا نہیں جو نے لیا میں، مگر تو بھی تو کوئی فارحہ فارغ نہیں، نہیں، واہ 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 مگر واہ تو واہ بھی واہ، تو کوئی فارغ نہیں۔ خوبصورت، خوبصورت، بڑی بہت محبت، اچھے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور پروگرام میں بزم شاعری میں موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر رحمان فارس۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ اور کلام کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے بے بدل، خوبصورت، اپنے لہجے کے طاقتور شاعر رحمان فارس۔ رحمان فارس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کلام سماعت کرتے ہیں۔ جی فارس، آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ کلام جی جی میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک بالکل تازہ غزل ہے اور کیجیے، ایک ڈفرینٹ سی کیفیت اس میں در آئی ہے، تو آپ کی نظر کرنا چاہوں عطا گا کیجیے۔ کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں سے بھرے لاہور میں، واہ واہ، ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں سے بھرے لاہور میں، ایک پرانا یار مل جائے نئے لاہور میں، بہت اچھے، بہت ڈھونڈتا اچھے، پھرتا ہوں لوگوں سے واہ بھرے واہ واہ لاہور واہ میں، واہ واہ، ایک پرانا یار مل جائے نئے لاہور میں، میں نے منت مان لی ہے آج داتا کے حضور، بہت اچھے، میں نے منت مان لی ہے آج داتا کے حضور، دیکھنا تم جلد واپس آؤ گے لاہور میں، بہت اچھے فارس، واہ واہ واہ، دیکھنا واہ، تم جلد واہ واپس آؤ واہ گے واہ واہ لاہور واہ، میں، کیا کہنے، میں نے منت مان لی ہے آج داتا کے واہ، حضور، دیکھنا تم جلد واپس آؤ گے لاہور میں۔ اور شعر سنیے گا کہ دانا پانی ڈھونڈنے سب جا بسے ہیں دور دیس، واہ، دانا پانی ڈھونڈنے، دانا پانی ڈھونڈنے سب جا بسے ہیں دور دیس، کیا زمانہ تھا کہ سارے دوست تھے لاہور میں، بہت اچھے، کیا خوبصورت، زمانہ تھا کہ واہ سارے واہ دوست واہ تھے واہ لاہور میں، واہ آپ شاید بھول بیٹھے ہیں مجھے تو یاد ہے، واہ، آپ شاید بھول بیٹھے ہیں مجھے تو مجھے یاد ہے، تو یاد ہے، ایک بار آنکھیں ملی تھیں آپ سے لاہور میں، بہت اچھے فارس، ایک بار خوبصورت، آنکھیں ملی تھیں آپ سے لاہور میں۔ واہ، اور شعر دیکھیے گا کہ فیض منٹو اور منیر، اقبال ناصر اور ندیم، بہت اچھے، فیض منٹو اور منیر، اقبال ناصر اور ندیم، ہائے کیا کیا ولولے آباد تھے لاہور میں، بہت اچھے، بہت اچھے، ہائے کیا کیا واہ، ولولے آباد تھے لاہور میں، اور دو ہی شہروں میں ہیں اچھی آنکھیں ہندوستانیوں، بہت اچھے، بہت اچھے، دو واہ، ہی شہروں میں ہیں اچھی آنکھیں ہندوستانیوں، یا تمہارے لکھنؤ میں یا میرے ہمارے، لاہور واہ میں، واہ 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 واہ، بہت اچھے، پھر زحمت کیجیے، دو ہی شہروں میں ہیں اچھی بہت اچھے، آنکھیں ہندوستانیوں، واہ، یا تمہارے لکھنؤ میں یا میرے لاہور میں۔ بہت اچھے، اور میں اس پروگرام کے توسط سے اس شعر میں ایک انسیڈ چیز کا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کراچی کا شہر بھی آپ ڈال لیجئے، کیونکہ کل کے مشاعرے میں واہ بہت ساری اچھی آنکھوں سے ٹاکرا ہوا ہے، واہ واہ، تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی واہ چاہیے۔ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں ہمارے عہد کے ایک نمائندہ شاعر، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر اور پاکستان کا مان، ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں، رحمان فارس۔ جی فارس کچھ میں ایک غزل اور پیش جی کرتا ہوں عطا قیصر بھائی۔ کیجیے۔ اب آپ جیسے
سامنے تشریف رکھتے ہیں اور ان کے توسط سے ایسے لاکھوں ناظرین جو ہیں باذوق ان کو سنانے کو مل رہا ہو تو شاعر واہ، کیوں نہ سنائے. کیا کہنے. جہان بھر میں کسی چیز کو دوام ہے کیا, واہ. جہان بھر میں کسی چیز کو دوام ہے کیا, اگر نہیں ہے تو سب کچھ خیال خام ہے کیا, بہت اچھے، بہت اگر اچھے. نہیں ہے تو سب واہ. کچھ خیال خام ہے کیا, واہ، اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, کیا کہنے. اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا, بہت اچھے فارس، بہت اچھے. ہمارا دل کوئی واہ تفریح کا مقام واہ ہے واہ کیا, واہ 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 واہ. اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, واہ. ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا, وہی ہو تم جو بلانے پہ بھی نہ آتے تھے, واہ. وہی ہو تم جو بلانے پہ بھی نہ آتے تھے, بنا بلائے چلے آئے کوئی کام ہے کیا, کیا کہنے فارس، بہت اچھے، بنا بہت اچھے. بلائے چلے واہ آئے واہ 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 واہ. کوئی کام ہے کیا. اور یہ شعر سنیے گا کہ عطا کیجیے. ایک ایک کر کے سبھی یار اٹھتے جاتے ہیں, ایک ایک کر کے. سبھی یار اٹھتے جاتے ہیں, واہ. درون خانہ کوئی اور انتظام ہے کیا, بہت اچھے، بہت اچھے. واہ درون واہ واہ. خانہ کوئی اور انتظام ہے کیا, بری واہ. کرانا ہے ابلیس کو کسی صورت, واہ. بری کرانا ہے ابلیس کو کسی صورت, خدا کے گھر میں کسی سے دعا سلام ہے کیا, بہت اچھے فارس، واہ واہ واہ. خدا کے گھر میں کسی سے دعا سلام ہے کیا, اور جواباً آئی بڑی تیز سی مہک منہ سے, واہ. جواباً. جواباً آئی بڑی تیز سی مہک منہ سے, سوال یہ تھا کہ مولانا میں حرام ہے کیا, اچھا ہے، سوال اچھا یہ ہے. تھا کہ واہ واہ مولانا, واہ 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 واہ. جواباً آئی بڑی تیز سی مہک منہ سے, واہ. سوال یہ تھا کہ مولانا میں حرام ہے کیا, اور جواب آیا کہ فر سنا دوں یاد ہے سب, واہ. جواب آیا کہ فر سنا دوں یاد ہے سب, سوال یہ تھا کہ یہ آپ کا کلام ہے کیا, بہت اچھے یار، سوال بہت یہ تھا کہ اچھے. یہ آپ کا کلام ہے کیا. واہ. اور مقطع دیکھیے گا کہ تو بے وفائی کرے اور پھر یہ حکم بھی دے, بہت اچھے. تو بے وفائی کرے اور پھر یہ حکم بھی دے کہ بس تیرا رہے فارس تیرا غلام ہے کیا, بہت اچھے، بہت اچھے. تو بے وفائی کرے اور پھر یہ حکم بھی دے واہ واہ واہ. کہ بس تیرا رہے فارس تیرا غلام ہے کیا. بہت اچھے، بہت اچھے. اداسیاں چلی آتی ہیں شام ڈھلتے ہی, واہ. ہمارا دل کوئی تفریح کا مقام ہے کیا. بہت اچھے فارس، بڑی بہت اچھے. ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں خوبصورت لہجے کے شاعر رحمان فارس کو. ہم رحمان فارس سے وقتاً فوقتاً درخواست کرتے رہیں گے کلام کے لیے بھی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ ادبی جو منظرنامہ جتنی بہتر نگاہ ان کی ہے اور یہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں, شاید ہم اس طرح سے اس ادبی منظرنامے کو نہیں دیکھ پا رہے. تو ہم نے یہ دیکھا گزشتہ دنوں فارس کہ دبئی میں آپ کے ہمارے دوست ہیں ریحان صدیقی, اور وہ جو ادبی خدمات کر رہے ہیں وہ تمام احباب کے سامنے ہیں, بالکل وہ اہل نظر سے پوشیدہ بالکل نہیں ہے. تو گزشتہ دنوں آپ کو مدعو کیا انہوں نے اپنے مشاعرے میں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ رحمان فارس جب کلام اپنا پیش کر رہے تھے تو وہ پوری گرفت میں لے لیتے ہیں اپنے سامع کو, اور لوگوں کی انتہائی محبتیں آپ کو ملتی ہیں, آپ کے کلام پڑھنے کا انداز اور پھر آپ کے ہر شعر کی ادائی خوبصورت اس میں ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ ادبی منظرنامہ جو آپ کے سامنے ہے, دبئی کے مشاعرے کو لے لیجئے, کراچی میں لے لیجئے, یا دنیا بھر میں آپ تو 27-28 ممالک میں کم و بیش جا چکے ہیں, تو پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ریحان صدیقی جو دبئی میں مشاعرے رکھتے ہیں یا ان کے علاوہ دیگر احباب, ان کی کاوشات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں بالکل آپ کو اس حوالے سے اس بات کی نشر و اشاعت آپ کے چینل کے توسط سے اور تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے وسیلے سے بہت ضروری ہے کہ مشاعرے میں جو ایک بتدریج چینج آئی ہے مشاعرے کے ماحول میں,
اس کا ادراک کرنے والوں میں صف اول میں ریحان صدیقی بھائی کا نام آتا ہے. انہوں نے مشاعرے کو نئی نسل سے جوڑنے کے لیے واہ گلیمرائز کیا ہے. بہت اس پر شروع میں اعتراضات بھی ہوئے کہ مشاعرے کا ایک خاص ردھم، ماحول، تناسب، توازن اور ایک خاص ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک ایمبینس یا انوائرمنٹ ہوتا ہے، واہ تو آپ اس سے سٹیپ آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے ایک رسک لیا شروع میں واہ اور کامیاب کیا اللہ نے ان کو، بیکاز ان کی بے شک نیت بالکل صاف تھی اور واہ خلوص نیت سے انہوں نے یہ سارا کام واہ کیا. اب وہ ایسا کلک ہوا کہ اس مشاعرے کا جو پیٹرن تھا، اس مشاعرے کی بنیاد جس کانسیپٹ پہ رکھی گئی تھی، اس کو دنیا بھر کی آرگنائزیشنز کاپی کر رہی ہیں، پسند کیا جا رہا ہے اور امیٹیٹ ویسا کر کریں. رہی ہیں، واہ ریپلیکیٹ کر رہی ہیں، واہ واہ فالو کر رہی ہیں ان کو، اور انہی کے واہ نقش قدم پہ چل رہی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ مشاعرے کو نئی نسل سے جوڑنے کے لیے گلیمرائز کر دیا، اور اس کام کے لیے انہوں نے نئی نسل کے شعراء کو ہی ہائی لائٹ کیا، واہ اور بقول ان کے کہ سینئر شعراء کے تمام تر عزت و احترام اور ان کا ادبی قد و قامت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور اس سے کوئی انکار ان کا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. ٹھیک لیکن نئی نسل کو لانے کے لیے مشاعروں میں خاص طور پہ آپ کو ان کی ایج کے آس پاس، ان کی ایج بریکٹ کے شاعروں کو ان کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور اس ایکسپوجر کو مشاعرہ گاہ سے نکال کے، پنڈال سے نکال کے، سوشل میڈیا کے تھرو ملینز آف پیپل تک پہنچانا ہوگا. واہ تو اب فار ایگزامپل ان کے مشاعرے میں حاضرین بھی بہت 3-4 ہزار کی تعداد میں بے موجود شک ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کام یہ ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوشل پلیٹ فارم اس قدر خوبصورت اور بہت بہت اسٹرانگ اور پاورفل دے دیا ہے واہ کہ وہ دنیا بھر میں اردو مشاعرے کی پہچان بن چکا ہے. مثلا جس مشاعرے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انداز بیاں اور کا جی ہاں مشاعرہ، انداز بیان وہ آج تک اردو شاعری کی تاریخ میں سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا، سراہا جانے والا، تعریف کیا جانے والا مشاعرہ بن چکا ہے، ویوز کے حوالے سے واہ اور شیئر کیے جانے کے حوالے سے. سوشل میڈیا میں جتنے بھی ہینڈلز موجود ہیں، وہ چاہے ٹویٹر ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، تمام وہ ٹویٹر ہو، وہ سب جگہوں پر اس مشاعرے کے کلپس جو ہیں الحمدللہ بہت وائرل ہوئے. بہت اچھا اچھا، اب ایک بات اس میں دیکھنے والی یہ تھی کہ کیا اس چیز کو جب ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز ایک سٹیپ آگے جاتی ہے، یا شاید پہلا ہی تجربہ کامیاب ہوا؟ بالکل تو ان کے ساتھ ایک آئیڈیا کنسیپچولائز کر کے میں نے انداز بیاں اور کا ایک ترانہ لکھا، جو کہ دا سانگ آف لو کے حوالے سے ہم نے اس کو انڈیا، پاکستان اور پوری دنیا بھر بہت میں اچھی ریلیز بات کیا، ہے. اور اس کا بے پناہ ہمیں اچھا رسپانس موصول ہوا، کیونکہ جو حالات سیاسی حوالے سے چل رہے ہیں دو پڑوسی ملکوں کے درمیان میں، اس میں محبت کی شمع روشن کرنے بے والے شک اور امن و آشتی کا پیغام پھیلانے والے کی قدر کی جانی چاہیے. ان بہت کا دم اچھے غنیمت ہے، بہت چاہے وہ اچھی تھوڑے بات ہیں سرحد کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، لیکن بالکل ان کا دم غنیمت ہے. تو آپ کا سوال بہت بہت جسٹیفائڈ تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے جو ٹرینڈ شروع کیا ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہوا بھی، اور آئندہ بھی کامیاب ہوگا. بہت اچھی بات ہے. فارغ، چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف سماعت کر رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں احباب جو اس وقت آپ کو سماعت کر رہے ہیں. فارغ سے ایک بات ہے جو کہ شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ اجازت دیجئے گا تو میں آپ کی جی ضرور، سماعت تک منتقل کروں گا. ایک گیپ سا دکھائی دیتا ہے ہمارے ملک میں پنجاب اور کراچی کے درمیان آج بھی، جی جی اور کم و بیش ہمارے سینئر شعراء کا جب ہم شعر نہیں بھی کہتے تھے تو تب بھی ہم ان میں ایک احساس کمی پاتے تھے، اور وہ اس تعلق سے کہ وہ کہتے ہیں یار پنجاب میں ہر دوسرے چوتھے دن اچھے مشاعرے ہوتے ہیں اور اس میں کراچی کی نمائندگی نہیں ہوتی. جی، آپ یہ سوال میں آپ کی جسٹیفائڈ ہے یہ خدمت میں سوال. اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کا شمار الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک ایسے اس میں ہوتا ہے کہ جو پورے سسٹم میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جی بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طاقت سے نوازا ہے. تو اور پھر کراچی کا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں پنجاب کی شرکت نہ ہو. یہ ہم قومیت کی بنیاد پر نہیں، بالکل پیور ٹھیک ادبی ہے. بنیاد پر بات کر رہے ہیں. تو فارغ، کیا کبھی پنجاب میں بھی کچھ سینئر شعراء کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ ایک احساس کمی پایا جا رہا ہے کراچی کے نوجوان نسل کے شعراء میں، سینئر شعراء میں، اور اسے کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بالکل برمحل ہے، اور جہاں تک وائس ورثہ تعلق ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اس کو اتنا ریپلیکیٹ نہیں کیا جا رہا. اس کی وجوہات
پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو وجوہات ہیں تھوڑی بہت جو میرے طالب علم کی جی حیثیت جی سے جو میں محسوس کرتا ہوں اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلاً روشنی انشاءاللہ ڈالتا ہوں. بالکل ہم آپ کو ابھی زحمت دیں گے، اور اس وقت آپ اجازت دیجئے تو ہم جی ایک جی وقفے پلیز. پر جائیں. ناظرین کرام، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، ایک مضبوط، ایک طاقتور آواز، نوجوان نسل کی نمائندہ آواز رحمان فارس، اور اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کا مان ہے اور دنیا بھر میں نمائندگی کرتے ہیں رحمان فارس. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر رحمان فارس سے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر رحمان فارس. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم اسے قائم کرتے ہیں، جوڑتے ہیں. جی قیصر بھائی، ہم بات کر رہے تھے پنجاب کے جی ادبی جی منظر جی نامے کے حوالے سے کہ جی کراچی کی ریپرزنٹیشن کیوں کم ہے یا جتنا ہونا بالکل چاہیے اتنی نہیں ہے. تو اس کی کچھ گزشتہ جنریشن میں کچھ وجوہات تھیں، لیکن میں آپ کو ایک لاہور میں رہنے والے شخص اور شاعری سے محبت کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے بتانا واہ چاہوں گا کہ آپ بہت جلد مستقبل قریب میں یہ ادبی منظر نامہ بدلتے ہوئے دیکھیں گے. واہ کراچی کے شاعروں کی توانا آواز کوئی نہیں دبا سکتا. اس بہت میں اچھی کوئی ایسا بات قومیت کا ایشو نہیں ہے. بالکل کراچی سے ہمیں محبت ہے، کراچی ہمارے بے دل میں شک بستا ہے، اور بے شک کراچی ہائٹس بھی ہمارے دل میں بے بستے ہیں. شک بہت اور اچھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد یہ منظرنامہ. انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہمیں جی تبدیلی دکھائی دے رہی جی ہے، جی ایسا بالکل. نہیں ہے. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور بے بدل کلام رحمان فارس. ہم ان سے پھر ایک بار زحمت کرتے ہیں، انہیں زحمت دیتے ہیں، ہم ایک بار پھر انہیں زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک خوبصورت کلام منتقل کریں. بہت شکریہ. فارس قیصر بھائی، ایک چھوٹی بہر کے کچھ جی شعر پیش عطا کرتا ہوں کیجیے. کہ گرچہ مہنگا ہے مذہب خدا مفت ہے. بہت اچھے. واہ گرچہ مہنگا ہے مذہب خدا مفت ہے. واہ ایک خریدو گے تو دوسرا مفت ہے. بہت اچھے بہت گرچہ اچھے. مہنگا ہے مذہب خدا واہ واہ مفت واہ ہے. واہ 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 واہ. ایک خریدو گے تو دوسرا مفت ہے. بہت اچھے. آئینوں کی دکان میں لکھا تھا کہیں. واہ آئینوں کی دکان میں لکھا تھا کہیں. آپ اندھے ہیں تو آئینہ مفت ہے. بہت اچھے. فارس پھر زحمت کیجئے. واہ آپ واہ واہ آئینوں کی دکان میں لکھا تھا کہیں. واہ. آپ اندھے ہیں تو آئینہ مفت ہے. اور جمالیات کے حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا کہ ضرور. اس نے پوچھا کہ پازیب کتنے کی ہے. واہ اس نے پوچھا کہ پازیب کتنے کی ہے. سارا بازار چلا اٹھا مفت ہے. واہ 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 اس واہ نے واہ. پوچھا کہ پازیب کتنے کی ہے. بہت اچھے. سارا بازار چلا اٹھا مفت ہے. واہ اور آخری سانس کے بعد عقدہ کھلا. واہ آخری سانس کے بعد عقدہ کھلا. واہ. میں سمجھتا رہا تھا ہوا مفت ہے. بہت اچھے فارس. میں سمجھتا رہا خوبصورت. تھا ہوا مفت ہے. واہ 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 واہ. آخری سانس کے بعد عقدہ کھلا. واہ میں سمجھتا رہا تھا ہوا مفت ہے. اور فیصلہ کیجئے بھاؤ تاؤ نہیں. واہ. فیصلہ کیجئے بھاؤ تاؤ بھاؤ نہیں. تاؤ نہیں. یا محبت ہے انمول یا مفت ہے. بہت اچھے. یا بہت محبت ہے اچھے. انمول یا مفت واہ ہے. واہ 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 واہ. اور دوسرا جان دے کے بھی ملتا نہیں. واہ دوسرا جان دے کے بھی ملتا نہیں. عشق کی ڈور کا ایک سرا مفت ہے. بہت اچھے. عشق کی ڈور واہ کا ایک واہ واہ سرا واہ. مفت ہے. خوبصورت. اس نے پوچھا کہ پازیب کتنے کی ہے. سارا بازار چلا اٹھا مفت. واہ واہ واہ. فرے اتنا خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جی چاہتا ہے کہ ہم بار بار آپ سے درخواست بڑی کریں. محبت، بہت سو محبت. ہم اپنی بات کو دہراتے ہوئے پھر آپ سے گزارش جی کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام اور عطا کیجیے. جی میں بالکل ایک غزل کے چند اشعار آپ کو مزید پیش کر ضرور دیتا ہوں. بالکل ضرور تازہ غزل ہے، اور ضرور. قیصر بھائی آپ کے مزاج سے بڑا بالکل لگا کھائے گی. ضرور. کہ مطلع دیکھیے گا کہ تیرے غلام جو مشکل سے بول سکتے ہیں. بہت اچھے. تیرے غلام جو مشکل سے بول سکتے ہیں.
یہ تیرے تاج کو مٹی میں رول رول سکتے سکتے ہیں. کیا خوبصورت ہیں، تیرے قافیہ غلام ہے. جو واہ مشکل سے بول سکتے ہیں، واہ 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 یہ تیرے تاج کو مٹی میں رول سکتے واہ ہیں. واہ 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 اور یہ ایک آئی ڈونٹ نو کہاں سے کیفیت در آئی ہے واہ. کہ نہیں بڑھا ہے تیرا وزن فکر مند نہ ہو، بہت اچھے. نہیں بڑھا ہے تیرا وزن فکر مند نہ ہو، تجھے تو یار ہم آنکھوں سے تول بہت سکتے ہیں، اچھے بہت اچھے. تجھے واہ تو واہ یار واہ ہم واہ آنکھوں سے تول سکتے واہ واہ ہیں، واہ واہ واہ. نہیں بڑھا ہے تیرا وزن فکر مند نہ ہو، بہت اچھے. تجھے تو یار ہم آنکھوں سے تول سکتے ہیں. واہ اور نہیں ہے عشق کو لفظوں کی کوئی محتاجی، کیا کہنے. نہیں ہے واہ عشق کو لفظوں کی کوئی محتاجی، واہ. کہ یہ زبان تو گونگے بھی بول سکتے ہیں، بہت اچھے فارس بہت اچھے. کہ یہ واہ زبان واہ تو گونگے بھی بول واہ سکتے واہ ہیں. واہ واہ واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ زباں ہو، قفل ہو، بوتل ہو یا رقیب کا سر، بہت اچھے. زباں ہو، قفل ہو، بوتل ہو یا رقیب کا سر، تمہارے واسطے ہم کچھ بھی کھول سکتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. زباں واہ ہو، واہ واہ قفل ہو، واہ بوتل ہو واہ. یا رقیب کا سر، خوبصورت. تمہارے واسطے ہم کچھ بھی کھول سکتے ہیں. واہ 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 تکلفات میں مت پڑیے دیجیے پڑیا، واہ. تکلفات میں مت پڑیے دیجیے پڑیا، ہم اپنی چائے میں خود زہر گھول سکتے ہیں، بہت اچھے فارس ہم بہت اپنی اچھے. چائے میں خود زہر گھول واہ واہ سکتے واہ ہیں. واہ 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 اور نہیں بڑھا ہے تیرا وزن فکر مند نہ ہو، واہ. تجھے تو یار ہم آنکھوں سے تول بہت سکتے ہیں. اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. فارس خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. پھر ہمیں وہ بہت سارے جو دوست احباب ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ چند متفرق اشعار اگر فارس کے حافظے میں ہوں، وہ لاہور آ گیا جی میں ہے نا، پیش کر دیتا کچھ ہوں. آپ کے بالکل بالکل. حافظے میں ہو تو ضرور پیش کیجیے گا. وہ بس متفرقات ہی ہیں. جی جی ضرور میں آپ کو جلدی ضرور. جلدی سناتا رہتا ہوں ضرور ٹائم عطا کی. کیجیے. وہ ایک مطلع جو ہے وہ بس چل نکلا ہے کہ وہ آج کل وہ یعنی الحمدللہ خواص و عوام میں تو عوامی لحاظ سے بھی وہ یعنی چنگچی اور رکشوں میں لکھا ہوا واہ نظر آتا ہے بھائی. واہ واہ. تو وہ شعر تھا کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، بہت اچھا مصرع ہے. جب اس کی زندگی میں واہ. کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا، بہت اچھے فارس. تب میں کیا بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. واہ واہ. اور وہ دو شعر چھوٹی بہر کے کہ عشق ٹوٹا تو واہ. استخارہ کیا، بہت اچھے. عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی بہت دوبارہ اچھے کیا، بہت اچھے. اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. اور واہ. میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، واہ. میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا، بہت اچھے فارس. پھر بہت کسی آنکھ اچھے. نے اشارہ کیا. بہت اچھے. ناظرین کرام، پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. نہ صرف پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے، ناظرین نے اپنے خوبصورت کلام سماعت کیا، خوبصورت گفتگو سماعت کی رحمان فارس سے. ہم درخواست کریں گے رحمان فارس سے کہ اگر وہ چاہیں اپنے ہم عصر احباب، اپنے سینئر احباب، اپنے بعد آنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کی خدمت میں حاضر جی ہے. بہت شکریہ. اپنے ہم عصر ہم عمر یا نئے آنے والے جو لڑکوں کے حوالے سے میں میسج جو دینا چاہوں گا، اس سے پہلے میں قیصر بھائی کو، ہمارے بڑے بھائی ہیں، کتاب اپنی پیش کرنا بہت چاہوں بہت گا شکریہ. پروگرام کے بہت توسط شکریہ. سے. بہت اور شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایک خوبصورت کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، عشق بخیر. یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے لوگ شعری کتب جو تھیں وہ کم کم خریدا کرتے تھے اور قاری کا رشتہ کتاب سے ٹوٹتا ہی جا رہا تھا. اس کتاب کے آنے سے وہ لوگ جو اچھی شاعری پڑھنا چاہتے تھے انہوں نے اس کتاب کو خریدا، اسے پڑھا اور اسے بار بار اشاعتی اپنے دور سے گزرنا پڑا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رحمان فارس کو بار بار اس کتاب کو شائع کروانا پڑ رہا ہے. بڑی محبت. خوبصورت شاعری. وہ تمام لوگ جو ایک اچھا ادب، اچھی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. جی وہ نئے لڑکوں کے لیے اب ایک پیغام جو کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب ہم نے شاعری کا سفر شروع کیا، تو بس بے صبری مت کیجیے اور اساتذہ کو ان کی
جو جسٹیفائڈ ادب ہے، ان کا احترام ہے، وہ دیجیے، محبت دیجیے، اور آپ احترام اور ادب دیں گے تو شاعری آپ پہ ایک عطا کی طرح نازل بھی ہوگی، اور اللہ آپ کو اس وہاں سے کیفیات اور تاثیر بھرے اشعار عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صبر کیجئے اور لکھ کے رکھ چھوڑا کیجئے اپلوڈ کرنے سے پہلے، تھوڑا وقت گزارا کیجئے، تو انشاءاللہ صبر کریں گے تو رب اظہار اور رب سخن آپ کا ساتھ دے گا۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے رحمان فارز۔ اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔